آپ نے تو بہت ہی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان نعت گو اور نعت خواں شعراء کرام میں سے ہیں. یقیناً باقی سب بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر آپ کا تو جسے کہنا کہ معمول ہے زندگی کا جو حب عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ کی بڑی کمال ہے. آپ دیکھیے کہ مدحت جو آپ کا رسالہ ہے، جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، یعنی کہ آپ نعت کے علاوہ اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور نہیں سوچتے ہیں. یہ بڑی غیر معمولی ایک بات ہے فی زبان. بالکل، یہ آپ نے بہت اہم ایک چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے. جی ہاں، یہ بات آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت مجھے آپ کا گرویدہ بناتی ہے. نہیں، آپ کی محبت ہے. اور مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہمیں بہت بچپن میں ٹونٹ بھی کیا گیا. اچھا. ہمارے ساتھیوں کی طرف سے بھی، اساتذہ کی ایون طرف سے بھی. ہم اصل میں صرف مادی فائدہ دیکھنے لگے. جی ہاں بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ، بلکہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے طور پر یا اس نے کچھ جو کرنا ہے سبحان اللہ اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں اور کوئی چیز اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. ماشاءاللہ. اور وہ جو ہمارے روکنے والے تھے یا اعتراضات کرنے والے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے، اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ بھائی یہ کریکلم ایکٹیویٹیز والے لوگ ہیں تو یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کریں. تو ان میں اللہ نے دیکھیں کہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے فن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم رہا، اور اللہ نے تعلیم بھی اس کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے اس تک بھی اللہ نے پہنچایا. اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. تو اپنے پیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہم نے کبھی اساتذہ کی بات کرنا تو برا منایا، نہ کبھی اس کے آگے ہم نے کبھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ادب تھا، احترام تھا جو ہم نے بزرگوں سے تربیت لی اور ان کی ساری باتوں کے باوجود ان کے احترام میں کبھی کبھی نہیں آنے دی، تو اس کا اظہار پھر ایسی صورتوں سے ہوا کہ سبحان اللہ. مطلب ایک ہمارے استاد ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچے کو خاص طور پہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا بھی تم نے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے خود کال کر کے کہا کہ یار میرے بچے کو آپ ذرا اپنی صحبت میں رکھیں، یہ بہت بگڑ گیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں. ایک مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، سردیوں کی ایک میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اسکول میں پہنچتے ہوئے، تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور موقع مل گیا. ویسے ہم کام پورا کرتے تھے، پتہ تھا کہ سزا ملے گی. بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں. تو اس سردی میں صبح ہم سائیکل پہ جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ بالکل وہ ٹھٹر جاتے تھے. کلاس میں پہنچتے ہی انہوں نے وہ سٹک نکالی جناب اور کہا کہ نہیں لیٹ آئیں، لگتی بھی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ کسی وقت آپ کے جو گرے ہوئے آنسو ہیں یا آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ماروں اتنا کہ یہ وہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا بے چینی کا اظہار کرتے ہیں یا تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے نہیں یاد کہ کتنی سٹکس جو ہیں وہ میرے ہاتھوں پر ماریں، اور وہ سوائے آنسو گرنے کے کچھ میں نے اپنی طرف سے بے چینی کا اظہار نہیں کیا. اور مجھے پتہ تھا کہ یہ نعت کی وجہ سے مجھے آج جو ہے وہ یہ سزا مل رہی ہے، اور وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہا ہوں، ہمیشہ ان کے لیے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کیا. میرے ایسے استاد بھی تھے، ہمارے بزرگ تھے، آج بھی ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ نعت پڑھتے ہیں تو یہ اسی طرح جیسے سب لوگ کہیں نہ کہیں ریڈی لگا لیتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کلاس میں کہا کرتے تھے. تو ہم وہ ساری باتیں سنتے بھی تھے، محسوس بھی کرتے تھے، اور وہ ظاہر کلاس کے سامنے بچپنا تھا، ہمیں لگتا تھا، لیکن کبھی کسی موقع پر یہ نہیں آیا کہ یار یہ تعلق میں ہماری کہیں کمی آ جائے گی. سر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، تو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، مگر کچھ سنا دیجئے پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. جی. پلکوں پہ ستارے سے چمکتے رہتا دیر، بہت عمدہ. لب ان کی ثنا کر کے مہکتے رہتا دیر،
جب ذکر کسی نے بھی کیا ان کی گلی کا، آنکھوں سے میری اشک ٹپکتے رہتا دیر، اور جاتے ہوئے دیکھا جو مدینے کوئی زائر، ہم شوق حضوری میں سسکتے رہتا دیر، کچھ دیر سجائی جو تیرے ذکر کی محفل، پھر گھر کے در و بام چمکتے رہتا دیر، اور دیکھی جو تب و تاب میرے حرف ثنا کی، دیکھی جو تب و تاب میرے حرف ثنا کی، پلکیں گل و مہتاب جھپکتے رہتا دیر، اور سرور جنہیں مدحت کے لیے میں نے چنا تھا، وہ حرف مجھے پیار سے تکتے کیا کہنے سے وہ حرف مجھے پیار سے تکتے رہے تا دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ.